اللہ مرنے سے پہلے پہلے کچھ دین کا کام لے لے. سب سے زیادہ دعا جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ دعا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اپنے دین کی اخلاص، عافیت، قوت اور ہمت، یہ چار چیزوں. ہمارے حضرت یہ دعا اپنے لیے کروایا کرتے تھے ہم سے کہتے تھے میرے لیے یہ چار دعائیں مانگا کرو. یہ دعا مانگا کرو یوں: اے اللہ اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اخلاص کے بغیر جتنا بھی کام ہو جائے آخرت میں کیا ہے؟ زیرو. اخلاص کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یعنی ایسا نہ ڈھیلے طریقے سے کام ہو، کام کیا ہو؟ طاقت ہو اس کام میں، ہمت ہو، سستی نہ ہو. اخلاص، عافیت اور عافیت کا مطلب فتنوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ. بعض دفعہ کاموں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ اللہ دین کا بہت زیادہ کام لے لے. پہلے ایک شاگرد نے حضرت کو کہا میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں اے اللہ مجھ سے دین کا سب سے زیادہ کام لے. تو حضرت نے فرمایا یہ آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو، دوسروں کے لیے بد دعا، یعنی دوسرے علماء آپ سے کم کام لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو الفاظ یہ مناسب نہیں ہے. تو یوں دعا مانگا کرو کہ اللہ اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ دین کا بہت زیادہ کام لے لے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات؟ تو سب سے زیادہ کے بجائے کیا کہنا چاہیے؟ بہت زیادہ کام لے لے. اور ایسا کام لے، پھر اگلی دعا کے الفاظ کیا ہیں کہ ان کاموں کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اکابر اور اساتذہ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دی. یعنی کام ایسا ہو کہ اس کا اثر قیامت تک جاری رہے. جیسے ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے لیے ہم یہ دعا ان کی زندگی بھی مانگا کرتے تھے اب بھی. تو انہوں نے ایسے کام چھوڑے ہیں، ایسے بندے تیار کیے اور ایسے ادارے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ادارے قیامت تک افراد پیدا کرتے رہیں گے جو ہمارے شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، حضرت کے والدین کے لیے بھی، کیونکہ حضرت کو مدرسے میں ڈالنے والے، تربیت کرنے والے ان کے والدین تھے نا. تو یہ جو پودا لگایا یہ تو والدین نے لگایا نا. اور حضرت کے اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کر کے ان کو حضرت بنایا، تو ان سب کا حصہ ہے نا اس میں. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کے حق میں یہ دعا الحمدللہ قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہم اپنے لیے بھی اور آپ سے بھی کہتے ہیں بھائی کوئی بھی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، مفتی صاحب آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ میں کہتا ہوں وہ 4 شادیاں مذاق کر رہا ہوتا ہوں کہ میری 4تھی شادی دنیا کی سب سے بڑی تمنا ہے. وہ مذاق ہے، اس پہ بھی لوگوں نے کلپ بنا کے نا اس کا بھی مذاق بنا لیا. تمنا تو ہے، وہ تو اتنا بھی مذاق نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایسا نہ آپ سیریس ہو جائیں. تو لیکن وہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ میرا جو ہماری جو کوئی حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، مفتی صاحب دعا کریں، دعا کیا کرنی ہے آپ کے لیے؟ تو میں اسے ایک دعا کا کہتا ہوں بھائی میرے لیے دعا کرو اللہ مجھ سے اخلاص کے ساتھ، عافیت، قوت اور ہمت کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق، یہ میں کہنا بھول گیا تھا، دین کا خوب کام لے لے اور اس کام کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے جو مشائخ اور اساتذہ ہیں ان کے لیے اللہ قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاری. یہ اگر دعا قبول ہو گئی تو ہٹو بچوں ہو گیا کام. تو کیا ہو گیا بھائی؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا. اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو بھائی پیسہ تو زرداری سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ حکومت زرداری سے بہتر ہماری 5 سال ایسے صدر بنے حضرت کہ کوئی خطرہ نہیں تھا، ورنہ جو بھی بنا ہے دوسرے نے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی. 5 سال پاکستان کے پہلے کامیاب صدر اور شاید آخری بھی ہوں. کیا خیال ہے؟ اللہ نے پیسہ بھی دیا اور اللہ نے حکومت بھی ٹائٹ دی. چلو زرداری صاحب کو چھوڑو، آپ آ جاؤ قارون کی طرف. قارون سے زیادہ ہم پیسہ نہیں کما سکتے، فرعون سے طاقتور حکومت ہم بنا نہیں سکتے. تو آپ میرے لیے اگر دعا مانگ لیں گے اللہ مفتی صاحب کو اتنا پیسہ جتنا قارون کو ملا، تو قارون ہنسے گا بھائی میں نے کیا کر لیا اس پیسے سے، میں مر گیا، تم بھی کیا ہوگا مفتی صاحب پتلی گلی سے نکل لو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو قارون کو نہ ہنسائیں. اور اگر ہم آپ سے یہ کہیں یار دعا کرو مفتی صاحب کہ مفتی صاحب کو ایسی حکومت مل جائے، لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ کے یہ فائدہ ہوا تو کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں وہ دعا چاہیے. اب میں دعا کے بولوں یار ایسی دعا کرو کہ فرعون جیسی حکومت مل جائے اتنی پاورفل، تو فرعون ہنسے گا ابے مجھے مل گئی، وہ حکومت ہی میرے گلے پڑ گئی تھی، نہ ملتی تو شاید جنت میں چلا جاتا. تو بھائی نہ حکومت مقصد ہے نہ دولت مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر، اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پہ ڈالیں. بیٹا دین کا کام، اگر تم سے اللہ نے دین کا کام لے لیا تو کامیاب ہو، نہیں لیا بھاڑ میں جائیے، دولت بھاڑ میں جائیے. تھوڑا سا آج اسٹائل ہمارا چینج ہے. وہ اس آدمی پہ غصہ آ گیا نا مٹھائی کے ڈبے کے پیسے مانگ رہا تھا، اس کی وجہ سے اب میرا پورا اسٹائل ہی چینج ہو گیا ہے. بھائی اس کا رشتہ تو نہیں کرایا مٹھائی کے ڈبے والا، وہ بیٹھے ہوئے عارف صاحب ان کو رشتوں کا کام دیا ہوا ہے. فرشتے جیسے ہیں یہ، رشتوں کا کام ان کو اسی لیے دیا ہوا. یہ میرے بچپن کے دوست ہیں لنگوٹی یار،
اور میرے بہنوئی بھی ہیں, اور ہمارے یعنی 8ویں کلاس سے ہم ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے کالج, اور پھر وہ بہت, تو انہوں نے بتایا, وہ کہہ رہے مٹھائی کا ڈبہ, وہ کہہ رہے تم دو گی یا میں دوں گا, وہ خاتون سے کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ رشتہ ختم کروا بھائی, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اگر تو نے یہ شادی کروا دی. وہ مرض بیچاری, وہ ٹینشن میں آ جائے گی عورت بعد میں, پھر ہر دفعہ پوچھے گا بیگم ناشتے کے لیے 2 انڈے لے آؤں, اس دفعہ 2 انڈے میں لے کر آؤں یا آپ نے منگوانے ہیں, پھر وہ ہر دفعہ یہی ہوگا مصیبت. جب ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بھائی تو کس کھیت کرنے کیا رہے تھے. تو ہاں, تو دیکھو یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ دین کا کام. دیکھو جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا, وہ سب سے محبوب کو وہ چیز دی جاتی ہے نا. ارے آپ اگر گفٹ دینا چاہتے ہو تو سب سے قیمتی گفٹ اپنے سب سے محبوب دوست کو دو گے. تو یہ جو دنیا جب اللہ نے بنائی اور انسانوں کو بھیجنا شروع کیا, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا, کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا, کسی کو اللہ نے صحت دی. قوم عاد اور قوم سمود کو صحتیں بڑی کھجور کے تنوں جیسے تو ان کے قد ہوا کرتے تھے. کسی کو اللہ نے بے تحاشا دولت دے دی. لیکن اللہ کے جو سب سے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبروں کو اللہ نے کہا آپ کو میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں. آپ کی بیسک ذمہ داری کیا ہے کہ آپ میرا پیغام لوگوں تک, بولو نا بھائی, پہنچائیں گے. اور اس میں آپ جو پیغام پہنچائیں گے, اس میں پیغام پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری, اس پیغام پہنچا کے اس پہ موٹیویٹ کرنا کہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں عملاً, یہ بھی کس کی ذمہ داری, بولو نا, آپ کی. یعنی ان کو, تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے نا ہمیں اعمال کے, یتیم کی کفالت کا یہ ثواب, پیغام پہنچایا, یتیم کی کفالت پہ اللہ خوش ہوتا ہے. موٹیویٹ کیا مختلف طریقوں سے, خود یتیم کو پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالے. یہ کیا کر رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں اور وعیدیں سنا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے اور یہ ثواب ہے. تو یعنی عمل پہ ابھارنا بھی پیغمبر کی ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری قانون بتانا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. تو علماء کی 3 ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ کا قانون, بیسک تو 2 بنتی ہیں, اللہ کا قانون بتانا کہ یہ حلال ہے یہ حرام, اور اس قانون پہ کیا کرنا, موٹیویٹ کرنا. اس موٹیویشن میں جو اعتراضات ہیں اہل باطل کے, ان کے جوابات بھی آ گئے. جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں, مسائل پر اعتراض, وہ سب چیزیں. تو دیکھو جس کو یہ صفت حاصل ہو گئی نا, تو یہ اس سے بڑی خدا کی قسم کامیابی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ کام اللہ پیغمبروں سے لیتا ہے, پیغمبروں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب کیا ہے کہ پیغمبروں سے اللہ کو محبت سب سے زیادہ, لہذا پیغمبروں میں قدر مشترک کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بھی اور اس پہ لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. صرف پہنچائیں گے نہیں, پہنچانا ہوتا نا تو ایسے پڑھ کے چلے جاتے, بھائی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, قانون کی کتاب ہے, یہ پڑھ لینا خود ہی جا کے. کو موٹیویٹ کرنا بھی. اب پیسہ یہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے, یہ کبھی دیا بھی جائے گا کبھی نہیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا, 40 دن گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام کو بے تحاشا دے دیا, اتنا دے دیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ سلیمان کو جتنی دولت ملی اور حکومت ملی, قیامت تک کسی کو نہ اتنی دولت ملے گی نہ ایسی حکومت. دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں, ایک کو غربت میں رکھا جا رہا ہے اور ایک کو دولت میں. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میری نظر میں دولت اور حکومت یہ سیکنڈری ہے, یہ ثانوی چیز ہے, اصل چیز ہے مقصد کو فوکس کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اپنے مقصد کو پورا کیا, دعوت کا کام, اور سلیمان علیہ السلام نے دولت کے ہوتے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کیا. ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا سلیمان, حالانکہ بادشاہت بھی تھی اور ایسا جاہو جلال, لباس شاہانہ, تاج شاہانہ, تخت ایسا شاہی تھا نا سلیمان علیہ السلام کا کہ ہم اور آپ ہوتے اور سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھتے تو ہم بولتے کہ یہ جیسے آج کچھ اچھی گاڑی میں لوگ علماء کو دیکھیں نا تو کہتے ہیں فضول خرچی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ سلیمان علیہ السلام کو تخت پہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں, کیونکہ اس پہ تو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. ملکہ سبا آئی حیران ہو رہی ہے, ایسا تخت تو اتنی ترقی کے باوجود ہم بھی نہیں بنا سکے, تو آپ تو کہتے ہو فضول خرچی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں غریب آدمی اس وقت ایسی ہی بات کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ تم نہیں کہہ رہے, یہ کون کہہ رہا ہے, تمہاری غربت. ٹھیک ہے نا, پیسے نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں ہی اچھی لگتی. پیسہ ہے تو بھائی ہیرے جواہرات بھی ہوں گے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی جس عالم کے پاس پیسہ ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں ہے تو رکشے میں جائے, چنچی میں جائے, تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری فرمائی ہے, سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ عالی شان تخت پہ, تو نہ وہ عمل برا نہ
یہ عمل برا. ان کے پاس پیسہ تھا, انہوں نے عالی شان تختوں پہ سفر کیا. ہمارے نبی کو اللہ نے خود آپ نے غربت مانگی, مجھے نہیں پیسہ چاہیے, مجھے غربت چاہیے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو. تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہ غربت کی نہ دولت کی ویلیو نہیں. یہ تو سب ان سے بھی چھن گئی سلیمان علیہ السلام سے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہمارے نبی اسی غربت میں دنیا سے چلے گئے. مقصد سلیمان علیہ السلام نے بھی پورا کیا جو آپ کو دیا تھا. وہ کیا تھا؟ رسالت, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. ایسا خاندانی طریقے سے پہنچایا نا سلیمان علیہ السلام نے, کیونکہ وسائل جب بہت زیادہ تھے نا تو دعوت کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام. دیکھو جب آپ کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے تو دعوت کا انداز اسی پاور کے حساب سے ہوتا ہے. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت مصلحت سے چل رہے ہیں کیونکہ وسائل کم ہیں. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی شرائط تسلیم کر رہے ہیں کہ بھئی وسائل کم ہیں, فی الحال جنگ کو کیا کرو, ٹالو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وسائل بہت زیادہ دیے. مقصد دونوں کا ایک ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویژن چینج نہیں ہوگا, جو ویژن تک پہنچنے کے ذرائع ہیں وہ چینج ہو سکتے, وہ ہر زمانے میں چینج ہوں گے. صلح حدیبیہ میں اس لیے چینج تھے کہ بھئی مسلمان کمزور, کافر طاقتور. آپ نے کہا ابھی جنگ کو ٹالو. 1400 صحابہ موت میں بیعت کر چکے ہیں, لیکن اگر یہ شہید ہو گئے تو میرے پاس لوگ کہاں ہوں گے ایسے مخلص, ان کی زندگی بچاؤ. تو بچانے کے لیے ان کی شرطیں مانی جا رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے وقت پاس جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ یہ تھی, ہدہد بھی آپ کے تابع, چیونٹیوں کی زبانیں سمجھ رہے ہیں, جنات آپ کے تابع ہیں. وہاں صلح حدیبیہ کی ضرورت بولو بھائی نہیں. انداز دیکھو سلیمان علیہ السلام کا. ملکہ یار یہ موضوع سے ہٹ کرے کہ مجھے مزہ بڑا آتا ہے قصہ, یہ واقعہ سنانے میں. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا پتہ چلا ایک پاورفل حکومت ہے, بڑی طاقتور, بہت طاقتور, لیکن ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتور نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آگے بتایا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں میں نے پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا ہے, ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر لی ہے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. ادھر ایک عورت ہے جو لوگوں پہ حکومت کر رہی ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ہدہد رپورٹ پیش کر رہا ہے اور ہدہد کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کس پہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سورج. اور اتنی بڑی آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. سلیمان علیہ السلام حیران ہو گیا, بھائی یہ تو عجیب بات کر رہا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے پہلے تفتیش کرو. اب بولا کہ یہ خط لے کے جا. اب خط میں وسائل ہے نا, تو دعوت کا انداز وہی جو امریکہ کا انداز آج کل ہے. امریکہ نے جنرل مشرف کو فون کیا, بھائی ادھر جانا ہے یا ادھر کو آنا ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہمارے پاس. یہی ہوا تھا نا جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا تھا, تو ہمارے صدر تھے صدر مشرف صاحب. امریکہ نے کہا تھا ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, ہمارا ساتھ دو گے یا افغانستان کا ساتھ دو گے. تو پاورفل کنٹری ہے نا, اسٹائل کیا تھا, خود بھی نہیں آیا. کون تھا اس وقت صدر؟ کلنٹن, بش تھا. خود بھی نہیں آنا. اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے بھائی, آپ ایک کنٹری پہ حملہ کر رہے ہو تو چل کے آؤ, بیٹھو. بھائی میں ہوتا میں کہتا سر آپ آئیں بیٹھیں چائے وائے پیئیں آرام سے بیٹھ کے, کیا فون پہ تھوڑی ہوتی ہیں باتیں, فون پہ تو رشتے نہیں ہوتے آج کل. آپ ایک ملک پہ حملہ کر رہے ہو اور آپ بول رہے ہو یار ہاں یا نہ میں جواب دو, کیونکہ پاور ہے نا. امریکہ کے پاس پاور ہے, فون کر رہا ہے جنرل مشرف صاحب, ہاں بھائی ایسا ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا وہ ہو گیا, ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے, اور اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں سے کچھ ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. وہ اطلاعات صحیح ہے غلط ہیں ایک الگ کہانی ہے, لیکن بال یہی کہا گیا کہ وہ تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں, طالبان کی حکومت ہے. تو آپ ذرا بتا دیں کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا ان. تو مشرف صاحب نے کہا سر آپ کا. ٹھیک ہے سر کس کا؟ جب پاور ہوتی ہے نا تو بات چیت کا اسٹائل یہ ہوتا. وہ الگ بات ہے کہ امریکہ جب افغانستان آیا 20 سال ہو گئے, گھاس کھانے کے سوا کچھ بھی حاصل بولو بھائی, بڑے بڑے کنٹریز دب گئے امریکہ کے سامنے. مگر جس غریب ترین ملک کے بارے میں خیال تھا یہ منٹوں کا کھیل ہے, 20 سال میں بھی وہ ایسا حلق کا کانٹا بنائے کہ وہ امریکہ کہہ رہا ہے نکال بھی نہیں سکتا. اور اس وقت مجھے یاد ہے 20 سال پہلے ملا عمر نے کہا تھا کہ افغانستان جو بھی آتا ہے آتا اپنی مرضی سے ہے, جاتا ہماری مرضی. نہیں آ رہی بات؟ اتنی مزیدار بات ہے نا یہ, اور وہ ڈبے والی بات سے جتنا غصہ اس پہ آیا تھا نا اتنا مزہ اس پہ آ گیا, برابر ہو گیا. آپ کہاں سے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ پابندی سے آ رہے ہیں بیان. اچھا بھائی, تو اب سلیمان علیہ السلام کے پاس پاور ہے نا, تو ملکہ سبا کو پرچہ دیا کہ جا کے ہدہد کو پرچہ دیا, ملکہ سبا کو جا کے دیا. بھیا لمبی چوڑی بات نہیں, ایکچولی دیکھیں ہماری ایک حکومت ہے اور ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. پورے 6 نمبر اس کو تفصیل سے سنائے ہوں. اور دیکھیں اگر پھر بھی آپ کو دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہم نمبر دے رہے ہیں آپ کو,
ٹھیک ہے نا, وہ آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے آپ کا مذہب کیا ہے غلط. جو بھی اس زمانے کے ڈاکٹر ذاکر نائک ہر دور میں ہوتے ہیں نا بھائی, ہر دور میں حق کا پرچار کرنے والے, مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں, تو اس دور کے جو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں گے وہ حوالوں سے ثابت کریں گے کہ آپ کیا ہو غلط. سلمان علیہ السلام نے کہا اتنا ٹائم بولو بھائی نہیں. خط لکھا, قرآن نے اس خط کا تذکرہ کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس میں بتا دی ہم کس کے ماننے والے ہیں, اللہ کے. بس اس لفظ میں خود ہی سمجھ جاؤ, مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, وَأْتُونِي مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ تمیز سے, انسان بن کے شاباش آرام سے آج تسلیم ہو جاؤ, حکومت چھوڑ دو, یہ آپ کا کام نہیں. سورج کی پرستش کر رہے ہو آپ لوگوں کو شرک پہ ڈالا ہوا ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ ہے؟ انسان بن کے باقی پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے تو پھر ٹاک ہو جائے گی بھئی کیا ہے اب آئندہ کیا ہوگا, جزیہ لینا ہے یا ہو سکتا ہے اسی کو بادشاہ برقرار رکھا جائے. بھائی اس نافذ آپ نے یہ اسلام کرنا ہے, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے علاقے جو ہے نا غیر مسلموں کے حوالے کر دیے کہ بھئی تم مسلمان ہو جاتے ہو تو اپنے پاس ہی رکھو. حکومت مقصد تو نہیں ہے نا, مقصد تو نظام ہے نا. تو وہ پھر اگلی بات ہم میز پہ کریں گے, ہمارے تخت پہ بیٹھ کے بات ہوگی آپ سے کہ آئندہ لاہم, ابھی تو تمیز سے چلی آؤ. وہ ملکہ سبا حیران, یار اس سٹائل میں تو آج تک ہم سے کسی نے یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, موضوع کہاں سے آیا ادھر, یہ میں کیا سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا ہے. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ ہر پیغمبر کا کام دعوت تھا, انداز ہر ایک کا چینج, لیکن بیسک کام سب کا کیا تھا, دعوت. تو جس کو اللہ دعوت کے کام پہ لگا لینا, سمجھو سب سے قیمتی تحفہ اللہ نے اس کو دے دیا. یہ اصل موضوع تھا. اب میں اس کو مکمل کر دوں وہ پورا واقعہ, تو ملکہ سبا بنے گا. یار یہ تو انداز ہی ان کا الگ ہے, اس انداز میں اتنی پاورفل گورنمنٹ سے کوئی بات کرتا نہیں ہے. تو اس ملکہ سبا تھی ہوشیار, اس نے کہا یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے, اس طرح سے بات کر رہا ہے, چھوٹا آدمی نہیں ہے. کیونکہ امریکہ سے کوئی اس طرح سے بات کر رہے ہیں, امریکہ بھی خود بولے گا بھائی یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. اب وہ افغانی ہی بات کر رہے ہیں اس سٹائل میں, باقی کسی میں دم نہیں ہے کہ اس سٹائل میں بات کرے. تو یہ پگڑوان آدھے امریکہ کی پولیس میں ہوتے ہیں. تو ملکہ سبا نے درباری جمع کی, اپنے جتنے مسٹنڈے تھے نا بڑے بڑے سب کو بلایا, کہنے لگی بھائی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے لیکن ہے بڑے عزت دار آدمی کا لگ رہا ہے, کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. اور اس شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, اللہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. مضمون بڑا پاکیزہ ہے, خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے. یعنی وہ گویا بزبان حال, ذہین تھی نا, سمجھ گئی, بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے حکومت کی لالچ نہیں ہے, میں کس کی طرف دعوت دے رہا ہوں, اللہ کی. صحیح ہے نا, نظریاتی حکومت ہے ہماری, وہ نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ سب پیغام بسم اللہ میں چھپے ہوئے تھے جو ملکہ سبا سمجھ گئی. تو وہ جو مسٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی طاقتور ہو ہم لڑیں گے. ملکہ سبا نے کہا دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں آتے ہیں نا, اگر ان کو فتح ہو گئی تو بستی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. جواب دینے میں جلدی مت کرو. لڑائی کا آپشن یہ آپشن بی ہے, ٹھیک ہے نا, آپشن اے. اچھا کہنے لگے لیکن فیصلہ جو تو کرے گی وہی ہوگا. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ حکومت اتنی پاورفل اس لیے تھی کہ وہاں لوگ مشورے دیتے تھے, تھوپتے نہیں تھے. مشورہ کس کا, حکم کس کا چلتا تھا, ملکہ کا. تو حکم جو ہے نا وہ ایک ہی کا چلے گا, مشورہ دینے کی. ہم مشورے دے کے کیا کرتے ہیں, اس کو پھر تھوپتے ہیں زبردستی. تھوپنے سے مسائل خراب ہوتے ہیں, ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. تو ملکہ سبا نے کہا ہم, یہ ہو سکتا ہے دین کا لیول لگا رہا ہو مگر مقصد پیچھے کیا ہو, پیسہ. جیسے وہ بسوں میں چڑھتے ہیں نا, پہلے نماز روزے کی ترغیب دے گا, نماز پڑھی اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے, اور یہ ہے, اور دیکھو پھر 5-5 روپے بھی یہ چونن کتنے کا ہے, گلے کو صاف کرتا ہے ہاضمے کو. میں نے خود دیکھا بہت دفعہ ہوتا ہے. دین کا لیبل لگا ہوا ہے, مقصد کیا ہے, دکان چلانا. تو ملکہ سبا کو خیال ہوا بھائی اگر یہ جھوٹا آدمی ہے معاذ اللہ, لیبل اللہ اور رحمان رحیم کا لگا ہوا ہے, مقصد اس کا ہے کہ لالچ, یہ چاہ رہے ہیں ہماری حکومت پہ قبضہ کر کے وسائل بڑھ جائیں, تو اس کو اتنے قیمتی ہدیہ دو, مقصد پیسہ ہے تو ہدیہ دیکھ کے یہ اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائے گا. بھئی آپ نے تو اتنے ماشاءاللہ ہمارا خیال کیا, بس ہر مہینے ایسے 2-4 اور بھیج دیا کریں. جیسے وہ جج کو کہا تھا نا وکیل نے کہ میرا موکل جو ہے نا اس کے دلیل قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر 350 پہ ہے. جج نے جب 350 نمبر کھولا تو اس پہ 5000 کا نوٹ تھا. تو جج نے کہا ایسے 3 ثبوت اور چاہیے. تو ملکہ نے کہا کہ میں ہدیہ بھیجوں گی اگر یہ شخص لالچی ہے, ویژنری نہیں ہے, نظریاتی نہیں ہے, صرف دین اور اللہ رحمان رحیم کا لیبل لگایا ہوا ہے, تو پھر یہ کیا کرے گا, کہے گا ایسے 3 ثبوت
اور چاہیے, ایسے 3 ہدیے اور چاہیے. تو ملکہ سبا نے خاندانی قسم کے ہدیے بھیجے, اس زمانے کے جو ہیرے جواہرات جو کوئی دیکھ کے آنکھیں کسی کی کھلی رہ جائیں, ملکہ سبا نے بھیجے. بولے پہلے چیک کرو. سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہی ہدیے لے کے آیا نا, سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال, پیسوں کی لالچ دے رہے ہو ہیں؟ اور جا کے اس قاصد کو بولا کہ ملکہ کو جا کے بول خدا نے جو مجھے وسائل دیے ہیں تو نے خواب میں بھی وہ نہیں دیکھے ہوں گے. ارجع الیہم, چلو پتلی گلی سے نکل. پہلا لیٹر گیا تھا انسان بن کے چلی آؤ, دوسرا لیٹر جا رہا ہے فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, کہ اب اگر نہیں آئی تو اب لیٹر نہیں آئے گا, ایسا لشکر آئے گا کہ وہ پیچھے مڑنا نہیں جانتا, لشکر آئے گا. ملکہ سبا نے کہا بھائی یہ کوئی اور کہانی. تو آ گئی انسان بن کے ٹھیک ہے. تو اب اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دعوت کا کوئی ایک طریقہ اسلام میں متعین نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی, اپنے وسائل, سامنے والے کی حالت, ہر لحاظ سے ہر آدمی کے لیے دعوت دینے کا طریقہ مختلف. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جب گئے نا, وہ ٹی وی فلم ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے گئے, دعوت دینے تھے, 2 گھنٹہ میٹنگ میں کوئی دین کی بات ہی نہیں کی. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کیا, گئے دعوت دینے کے لیے اور بات دین کی نہیں. یہ طریقہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اگلے کا ظرف ابھی اتنا نہیں ہے کہ وہ دین کی بات سن لے گا, تو اس میں بس بیٹھ کے گپ شپ لگا کے آ جاؤ, تھوڑی محبت پیدا کر لو, انسیت پیدا کر لو. تو ہر شخص کے لیے, ہر ایک کے لیے الگ ہے یہ. تو اب کیا ہے, لیکن کام اللہ کی نظر میں سب سے خاندانی کیا ہے؟ دعوت. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اے نبی, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے نا, مخالفت بہت ہوتی تھی. تو پہلے کبھی دھمکیاں دی قتل کی, پھر لالچ دی. ایک دفعہ تو لالچ دینے میں یہاں تک آئے, کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہتے ہو کہ عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں, ہم عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں گے, آپ کے پاؤں میں سونے اور چاندی کے انبار لگا دیں گے, آپ اپنی دعوت سے باز آ جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں پھر بھی نہیں آؤں گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے پیسے کمانے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے. جو مقصد ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, مقصد پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ ہے قیمتی چیز جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے. بھائی مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, دین کا کام کرنا ہے. تو میں یہ جو اتنی تقریر کر رہا ہوں نا, یہ سمجھانے کے لیے کہ اس قیمتی چیز کو اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ عطا فرما. دین کا کام لے لے. آپ سے اگر عمر گزر گئی ہے, اولاد کے لیے دعا کریں. کسی بچے کو تو عالم بناؤ یار, سارے ہی کما رہے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, پہلے میں یہ موضوع مکمل کروں ذرا, کہاں تک بات پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ سارے آپشن دیے. تو اللہ کے کو قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ہادہ سبیلی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ. ادعو, وہ کیا ہے؟ قل ہادہ سبیلی ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میرا کام یہی ہے, تو میرا تو بیسک کام ہی یہی ہے. تو میں اپنا کام ہی چھوڑ دوں گا تو پھر میرے آنے کا مقصد کیا؟ میرا کام پیسے کمانا نہیں ہے, عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے شادیاں کرنا, یہ سب کام ہے, ضمناً ہوں گے. نبی نے نکاح بھی کیے, ان میں خوبصورت سے بھی کیے, سرداروں کی بیٹیوں سے بھی کیے, بیوہ سے بھی کیے, کوانی سے بھی کیے. یہ اصل مقصد نہیں تھا, تو اس لیے ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا اصل مقصد شادیاں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ صاحب پیدا ہی دنیا میں شادیاں کرنے کے لیے ہوئے, تو یہ اصل نہیں ہے. اصل تو دین کا کام ہے بھائی, اللہ ہم سے وہ لے لے اور یہ جذبہ پیدا کر دے ہمارے اندر. باقی وہ بھی ہوتا رہے گا, آپ کے کہنے سے میں رکوں گا تھوڑی, وہ بھی ہوتا رہے گا دوسرا والا کام. تو اب کیا ہے؟ ہادہ سبیلی ادعو الی اللہ, کیا زبردست آیت ہے. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے, ہادہ اشارہ کر کے یہ ہے میرا راستہ, واضح بتا رہا ہوں یہ سامنے. ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت, مکمل بصیرت کے ساتھ, مکمل کانفیڈنس کے ساتھ, یعنی مجھے اس میں تردد نہیں ہے. بعض دفعہ ایک آدمی کسی چیز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے, خود اس سے شک ہوتا ہے پتہ نہیں میں صحیح بھی ہوں گی نہیں ہوں, تو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ علی بصیرت, مجھے اپنے برحق ہونے کا 100% یقین ہے. انا, میرا بھی یہ کام, ومن اتبعنی, اور جو مجھے فالو کرتے ہیں ان کا بھی یہ کام. تو بھائی آپ لوگ نبی کو فالو کرتے ہیں, ہم سب فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس سے پتہ ہے ہمارا بھی بیسک کام کیا ہے, دعوت ہے بھائی, دین خود بھی چلنا دوسروں کو بھی چلانا. تو یہ کام تو ہم, کسی سے آپ پوچھو تمہارا اصل کام کیا ہے, کہہ رہے اصل میں تو میں گولے گنڈے کی ریڈی لگاتا ہوں, اصل میرا تو یہ کام ہے.
बाप दादा से ये चला आ रहा है। और क्या, हाँ कभी कभार सरोजा भी लगा लेता हूँ, दावत के काम पे भी चला जाता हूँ। आप असल में क्या, असल में तो मैं डॉक्टर हूँ, लोगों का इलाज ये मेरा असल काम है। और वो इलाज क्यों करते हो भाई? वो भी दीन के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए। असल तो मेरा बिजनेस ये है। बाकी क्या, बाकी ये है कि कभी कभार अच्छी बात भी लोगों को बता देता हूँ, उससे थोड़ा सा खैर फैल जाती है मुआशरे में। तो हमारा असल काम जो था वो सेकेंडरी हो गया, वो दूसरी सिम है। पहली सिम जो है ना हमारी, जिसपे 4G चलता है, वो क्या है? वो अपना पेशा है। भाई पेशे को सेकेंडरी कर दो और दावत को क्या कर दो असल। इसके लिए पेशा छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसी में ही दावत का काम कर लो, उसके अलावा भी करो सीखने के लिए। और उसी में भी ऐसे लोग हैं, मैंने देखा अस्पतालों में बड़े डॉक्टर हैं, वही माशाल्लाह इतना काम किया, सारे डॉक्टरों को जमात की नमाज का पाबंद बना दिया उन्होंने। इधर ऐवान तिजारत में एक डॉक्टर साहब, 1 साल पहले की बात है, हॉस्पिटल है, वहां बाजमात नमाज डॉक्टरों की हो रही है। मैंने कहा इतने नेक डॉक्टर तो पहली दफा देखे सारे डॉक्टर। उन्होंने कहा ये सीनियर डॉक्टर की मेहनत का असर है, सीनियर की बात सुनी जाती है ना, तो हर जगह काम हो सकता है, तो असल काम ये है। फरमाया बहुत सारी मुसीबतें तुम्हारी बदामालियों की वजह से आती हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया वयाफु अन कसीर, सारी बदामालियों की सजा मैं नहीं देता, बहुत सारी खताएं क्या करता हूं? माफ करता हूं। याफू मिटा देता हूं। हमें तो बहुत थोड़ी गलतियों की सजा मिल रही होती है, उस पर हम इतना चीख रहे होते हैं, सब गलतियों की मिलना शुरू हो जाए तो किसी काबिल ही न रहे। ज्यादातर क्या कर रहा हूं? माफ, और वो भी बगैर, यानी बगैर वजह के। और अगर माफी की वजह हो, यानी गलती करके तोबा कर ली, फिर ये अल्लाह ने अपने ऊपर लिख दिया कि तोबा करने वाले को क्या करूंगा। आइन में क्या लिखा है अल्लाह ने? जो तोबा करेगा तो अपने ऊपर माफी को क्या कर लिया अल्लाह ने? वाजिब, तोबा को वाजिब कर लिया। 99 साल तक कोई गुनाहों में मुब्तला रहे, 99 साल में उस काफिर को ख्याल आया आज मैं तोबा करके इस्लाम की तरफ आता हूं, आज मैं गुनाहों से तोबा करता हूं, तो उसके आने में तो देर हो सकती है, अल्लाह के माफ करने में देर नहीं हो सकती। कैसे अजीब अल्फाज हैं हदीस के, या इबादी लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा सुम्मा अस्तगफिरूनी लगफरतु लकुम वला उबाली। ये ला उबाली के अल्फाज बड़े अजीब हैं। नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम गुनाह कर करके जमीन और आसमान के खला को पुर कर दो, भर दिया तुमने गुनाहों से, अब सच्चे दिल से तोबा कर रहे हो, अल्लाह अब से अपनी जिंदगी क्या कर रहा हूं मैं। तोबा का मतलब ये नहीं इस्तिगफार की तस्बीह हो, या अल्लाह अब जो कुछ हो चुका माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। ये इस जज्बे से जो तोबा करेगा तो फरमाया माफ कर दूंगा, बस इतना काफी होना चाहिए ना भाई। बात मुकम्मल हो गई। अल्लाह ने उसूल बयान कर दिया कि अगर जमीन आसमान के खला को भर दिया गुनाहों से, तोबा कर ली तो क्या कर दूंगा? माफ, खत्म हो गई भाई। हमें उसूल समझ में आ गया भाई, तोबा का दरवाजा मौत तक खुला हुआ है, खत्म। आगे अल्लाह को ये कहने की क्या जरूरत थी वाला उबाली, माफ करने में किसी की परवाह नहीं करूं, ये कहने की क्या जरूरत थी? बहुत मुश्किल है समझाना भाई। इस अल्फाज का बजाहिर कोई तुक बनता है भाई, अल्लाह को क्या जरूरत किसी की परवाह की, और कौन है? असल बात यह कि मुमकिन है बहुत से नेक लोगों को एतराज हो कि अल्लाह हम 20 साल से शुरू से हम नेक हैं, ये कमबख्त 90 साल तक अय्याशी करता रहा है, अब आ रहा है, अब ये भी जन्नत में हम भी जन्नत में, ये क्या बात हो गई? मुमकिन है फरिश्तों को एतराज हो, अल्लाह ये क्या? ये तो 2 लफ्ज तोबा के तो हर आदमी बोल सकता है बड़े आराम से बैठे बैठे, है भाई। मिसाल के तौर पर अभी जो केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ हमारे सियासतदानों पे, अगर वो कहते हैं हम माफी मांगते हैं कौम के सामने, कौम छोड़ेगी? भाई इतने पैसे खा गए हैं, कौम ये बोलेगी ना भाई ये क्या मसला है ऐसे कैसे माफ करने? क्या ख्याल है भाई? या किसी ने और जराइम किए हों, बहुत सारे केसेस चल रहे हों, वो 2 लफ्ज बोले माफ कर दो, तो अजीब बात है कि माफी मांगने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं होते। तो लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं कि जमीन और आसमान के खला को भर दिया हो गुनाह, थक गया हो गुनाह कर करके, और फिर मुझसे माफी मांगे। माफी का वो मतलब जो मैं बयान कर रहा हूं, आइंदा नहीं करूंगा, बस अब मेरी जिंदगी बोलो भाई चेंज, खत्म, अब मैं चेंज हो रहा हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं उसूल क्या है? माफ करूंगा और किसी की परवाह, किसी मौलवी की परवाह नहीं। मौलवी बोलेंगे, मौलवी साहब बोलेंगे अल्लाह हम बचपन से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, ये भी कमबख्त अभी आया है भाई इसको भी तू माफ कर रहा है। वो इतने लोगों को उसने कत्ल कर दिया, ये 99 इंसानों के कातिल ने तोबा की थी ना, और वो मकतूल कह सकते हैं अल्लाह हमें तो मरवा दिया सही है ना, इसने हमें मार दिया सबको। 100 राहिब कहेगा कि मैंने इसको बोला था कि तोबा नहीं हो सकती, सेंचुरी पूरी करके इसने मुझे भी कत्ल कर दिया। वो हदीस में वाकया आता है ना, लेकिन 99 इंसानों को एक शख्स ने कत्ल किया, तो एक राहिब के पास गया, एक बुजुर्ग के पास गया, कहने लगा मैंने 99 को कत्ल किया, क्या मेरी तोबा कबूल हो सकती है? उसने कहा नहीं हो सकती। उसने कहा चलो फिर सेंचुरी पूरी करो यार, 99 का तो कोई हिसाब बनता ही नहीं है, जब जाना ही जहन्नम में है तो कुछ करके तो जाओ ना।
राहिब को भी मार दिया ठीक है ना, 100 आदमी कत्ल कर दिए। फिर किसी आलिम के पास गया, भाई मैंने 100 इंसानों का कत्ल किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उस आलिम ने कहा क्यों नहीं हो सकती भाई, अल्लाह से माफी मांग रहे हो, अल्लाह माफ करने वाला है, तौबा करो। वो आलिम थे ना, इल्म था उनके पास, उनको पता था कि अगर मैंने बोल दिया तो 101 हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? 101 हो जाएंगे। और ये भी अल्लाह से भी डर था उनको। तो फरमाया अल्लाह उबाली, अल्लाह कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि यगफिरु लिमन यशा, मैं कोई जमहूरी तर्ज का हाकिम नहीं हूं कि इलेक्शन से मुझे सेलेक्ट किया हो, मुझे मखलूक के सामने जवाब देना हो कि भाई क्यों, असल में इसकी वजह ये थी कि देखो ना, एक्चुअली अगर हम इस तरह से मुआफ़ी का ऑप्शन ना रखें तो फिर तो कोई तौबा करेगा ही नहीं, इसलिए एक्चुअली इसमें ना ना ना। अल्लाह फरमाते हैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुदा हूं, तुम्हारे मशवरे से मैं खुदा नहीं बना, ठीक है ना। तो मैंने शुरू में लिख दिया था कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब। ये तुम्हारी असेंबली नहीं है कि हर थोड़े दिन में आइन चेंज हो रहा है। 73 के आइन के तनाजुर में कुछ और था और 75 के आइन के तनाजुर में, तो ये असेंबली थोड़ी है। मैंने शुरू में बात लिख दी थी मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब। तो जब तक ये कत्ल कर रहा था मेरा गुस्सा था, अब चूंकि मेरी तरफ आ रहा है तो रहमत उस गुस्से को कुचल के फना कर देगी, रहमत गालिब आएगी, क्योंकि ये लिख दिया है मैंने आइन में। सबसे पहले मैंने कलम बना के जो चीज सबसे पहले लिखी थी, जो सबसे पहले मंजूर हुआ कानून, उसी को मैं अगर खिलाफ वर्जी शुरू कर दूं तो ये कैसी बात हुई? तो लाउबाली, किसी की परवाह नहीं करूंगा। तो लेकिन याद रखो, तौबा का दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन तौबा की तौफीक बसा औकात सल्ब हो जाती है गुनाह कर करके। तौबा में ताखीर न किया करो इस चक्कर में कि हम भी जब 99 के हो जाएंगे तो हम भी तौबा कर लेंगे, क्योंकि 99 तक पहुंचने का यकीन नहीं है, कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए। और दूसरी बात यह कि जरूरी नहीं कि हमेशा तौबा का जज्बा भी पैदा हो। अभी अगर जज्बा है, ये जज्बा जरूरी नहीं कि बरकरार रहे। लोग ईमान के डाकेदार बैठे हुए हैं जो आपका ईमान सल्ब कर लेंगे, आपको तौबा की अहमियत ही दिल से खत्म हो जाएगी। बाज दफा दिल गुनाहों में इतना मस्त हो जाता है कि इंसान तौबा का तसव्वुर ही, तभी बूढ़ों में तौबा का रेशो कम होता है, जवानों में ज्यादा होता है। यकीन ना आए तो देख लो सर्वे करके, बूढ़े लोग इस्लाम कम कबूल करते हैं, जवानों में इस्लाम कबूल करने का रेशो ज्यादा है। हालांकि जवानी में जो गैर मुस्लिम इस्लाम ला रहा है उसकी अय्याशियां छूट रही हैं। क्या ख्याल है? बूढ़े के लिए तो इस्लाम आसान है ना भाई, जो कुफर की हालत में आपने अय्याशियां की, बुढ़ापे में तो अब वो अय्याशियां नहीं हो सकती। अब इस्लाम लाने में क्या जा रहे हैं, सिर्फ कलमा पढ़ो, फिर भी नहीं पढ़ते हो। बुढ़ापे में इस्लाम लाना आसान है, मगर इस्लाम लाने का रेशो कम है। इससे पता चलता है देखने में आसान है, हकीकत में आसान नहीं है, क्योंकि कुव्वत फैसला खत्म हो जाती है। जवानी में अय्याशी आसान है, मगर तौबा भी बज़ाहिर मुश्किल है, मगर हकीकत में क्या है? आसान। उसकी एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। वो लॉजिक ये है कि इंसान जब जवान होता है तो गुनाह की तरफ जैसे उसकी रगबत बहुत ज्यादा होती है, उसकी ब्रेकें भी उसी हिसाब से मजबूत होती हैं। देखो, नई गाड़ी का एक्सीलरेटर जैसे तेज होगा ना, ब्रेकें भी क्या होंगी? क्या हो गया भाई? नई गाड़ी का एक्सीलरेटर ऐसा होता है कि इधर इशारा किया, पांव रखा और जू करके भागी, तो ब्रेक भी जरा सी आप इशारा चाहिए ब्रेक को, एकदम ठा करके रुकेगी। क्या ख्याल है? उलट जाएगी मगर चलेगी नहीं आगे। आसाब मजबूत होते हैं इंसान के जवानी में। जैसे रग़बत हो रही है ना गुनाह की तरफ, तो अगर वो बर्दाश्त करके बचना चाहेगा, ऐसे ही ब्रेकें भी क्या होंगी? बोलो भाई, मजबूत। और पुरानी गाड़ी में क्या होता है? पूरा एक्सीलेटर पे पांव रख के खड़े हो जाओ, फिर वो डुक 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 करके चलेगी आगे। जिस तरफ आप जाना चाह रहे हो उधर जाएगी, सोचेगी पहले जाना है कि नहीं जाना है भाई, जाएगी, डक 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 आवाज आएगी, शोर ज्यादा मचाएगी, काम कम करेगी। शोर बहुत मचाएगी, हाँ हाँ आवाजें आ रही हैं, आदमी कहेगा पता नहीं शायद मैं नाइट राइडर में बैठा हुआ हूँ। फिर वो इतनी आराम आराम से पिकअप पकड़ेगी। फिर जब आपने ब्रेक लगाई, 5-10 को भेड़ते हुए 25-30 तो बंदे मारेगी आगे जाके। मैंने एक दफा पुरानी गाड़ी खरीदी, तो मुझे पहले तजर्बा नहीं था कि किस तरह से टोपियां कराई जाती हैं, तो वो मैंने कहा चलो हाथ साफ करने के लिए अच्छी है। तो मैं जब वो ड्राइवर जो बेच रहे थे ना गाड़ी, उनके साथ साइड पे बैठा, अच्छा मैं गाड़ी चलाने के लिए बैठा, मैंने कहा चेक करूं, तो एक्सीलेटर का यही हाल था जो मैंने आपको बताया। उन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए गाड़ी की तारीफ। ये गाड़ी 78 करोला है, 78 करोला जो है ना, सारी टैक्सियों में यही चल रही है, 78 करोला नाम था भाई, 78 करोला का। हमने कहा चलो यार, मैं 75 का हूं तो 78 की फिर भी हमसे तो नहीं है। तो हमने कहा हाथ साफ करने के लिए अच्छी है। अब हम जब बैठे तो उसमें अजीब अजीब चीजें आ रही हैं। तो मैंने जब मुझे धचका लगा ना, ब्रेक लगाई तो नहीं लगी। तो उन्होंने कहा इसकी ब्रेक 3-4 दफा लगाएंगे तो लगेगी 3-4 दफा लगाएंगे तो लगेगी। मैंने कहा कोई बंदा सामने आ गया,
تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی؟ بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو, بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی, یہ 78 ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے, ہم 75 کے اس سے, اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر, مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں, لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی, اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی, وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بدنظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس سے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے, یہ دماغ میں رکھو, ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو گے. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے, یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے, یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی, وہ مزہ نہیں آتا, مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی, بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا, جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں, مضبوط ہیں. تو یاد رکھو, اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں, لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں, جوانی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں سب کچھ. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے, مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ایک زندگی گزارنے بس. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے, کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی. اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کا بھی نہیں ہم کہیں گے, حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ایک کلمہ پڑھنا ہے, 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا, کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ, لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے, وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی, کانفیڈنس ختم ہو گیا, ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے, 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, جو شروع سے دین, کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا, جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے, لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو, بہت پیچھے ہو. وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے. تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا, قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل, جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو. تو توبہ تو سب کی قبول ہے, 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں, جہنم میں نہیں جاؤ گے, لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا. اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں, ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے, میں تو چھوٹا تھا اس وقت, وہ ان کی عمر 25 سال تھی, انہوں نے توبہ کی, دین پر آ گئے, اب تک قائم ہے الحمدللہ. ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے. صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے, 15 سے لے کے 25, بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں. اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی, ندامت. تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا ہاتھ سے, کہاں تک پہنچ چکے ہوتے. میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے. میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے, آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو. کیا خیال ہے بھائی, یہی ہو سکتا ہے. جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا, واقعہ میں اکثر سناتا ہوں, زندگی گانوں میں گزاری, تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری, گانے گاتا رہا میں, اچھی آواز تھی میری, تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی ہے, جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے, لیکن پچھلی کی تلافی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے, تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں اب. کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا, تو ان کی تلافی ہوتی ہے, یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے, نہیں تو چلو جنت میں مل گئی, بڑی بات ہے یار, 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے, وہ درجات نہ ملے, جنت چھوٹا سا کھانچا بھی مل گیا جنت کا, اور کیا, ایک آدھ حور بھی مل گئی. کیا خیال ہے, ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی
सस्ता सौदा नहीं है, बहुत अच्छा सौदा है ये। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत का मुस्तहिक बन